آج مسلمان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تو ہیں، برکت نہیں ہے۔ اولاد ہے نافرمان، برکت نہیں۔ شادی کے بعد بیوی ہے، لڑائی جھگڑے، برکت نہیں۔ تنخواہ ملتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں۔ صحت میں برکت نہیں، کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ تو قرآن سے تبرک حاصل کر، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی ذات بھی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی برکت والا۔ یہ برکتوں کے خزانے ہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا برکتیں آئیں گی، جتنا قرآن سے محبت بڑھے گی اتنا برکتیں آئیں گی۔ مسلمان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ ہر گھر کے اندر برکت کا کنواں موجود ہے، خزانہ موجود ہے۔ اب اس کو نہ پڑھیں ہم تو یہ ہماری کم قسمتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کفار آتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی برکت ایسی تھی کہ وہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہ قرآن سینوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اسے ہم پڑھیں تو تب بات ہے نا۔ اور قرآن مجید شافع ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید بڑا جھگڑالو ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا۔ یا اللہ، یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں جہنم جا رہا ہے؟ یا تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں یا اس کو جنت بھیج دیں۔ قرآن مجید ایسا وکیل ہے، اللہ اس کی بات کو قبول فرمائیں گے اور جہنم میں جانے والے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.